میں بہت وقت سے استغفار کر رہی تھی، لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ اپنی زندگی میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حالات بھی نہیں بدل رہے تھے، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے تھے، قرض بھی نہیں اتر رہے تھے، گویا زندگی پوری کی پوری پریشانی بن کے رہ گئی تھی، اور اللہ کی ناشکری تو ماشاءاللہ سے بے حساب۔ تو کس طریقے سے استغفار میں نے کیا کہ میں نے آج یہ دن دیکھا، یعنی قرض بھی اتر گئے، زندگی بھی آسان ہو گئی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو مشکلیں، پریشانیاں اور تنگیاں تھیں وہ بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ جی تو میری پیاری بہنوں، آج کا ولاگ آپ لوگ دیکھ ہی رہی ہوں گی کس ٹاپک پر ہے، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک شارٹ کٹ سی ریسیپی بھی شیئر کرنے لگی ہوں چکن شوربے کی، جو کہ آپ بنائیں گی تو یقین کریں بہت ہی مزے کا بنے گا۔ اور آپ لوگ ایک بار میری ریکویسٹ پہ اس کو ٹپس کے ساتھ بنا کے دیکھیے، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پہلے تو آپ نے تیل لے لیا آدھا اور پھر گھی لے لیا، کیونکہ پہلے جو ہماری نانی دادیاں سالن بناتی تھی نا تو وہ ہمیشہ گھی میں بناتی تھی، تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا تھا۔ تو اگر آپ کو اس میں نانی دادی والا ٹیسٹ چاہیے نا، امی کے ہاتھ والا ٹیسٹ چاہیے، تو آپ نے تھوڑا سا گھی اس میں ایڈ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے 2 پیاز لے لیے، انہیں پتلا پتلا باریک کاٹ کے ڈال کے ہلکی آنچ میں چھوڑ دیا۔ تب تک میں نے اپنے چکن کو واش کر لیا تھا اچھے سے، اور پھر جو ہے نا اس میں پیاز میں دیکھا تھوڑے سے لائٹ گولڈن ٹائپ کے ہو گئے تو 1 گھونٹ پانی کا ڈال کے مکس کر لیا۔ پانی کا آپ ضرور ڈالنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیاز جو ہیں وہ جان چھوڑ دیتے ہیں اور نرم ہو جاتے ہیں، جو کہ بھنائی میں آسانی سے سالن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو سالن میں کھڑے کھڑے پیاز ٹماٹر نظر آ رہے تھے نا، وہ والا مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہی وہ ٹپ ہے جس سے میں شوربہ بناتی ہوں۔ چکن دھو کے اس میں ایڈ کر لیا۔ چکن میرے ہسبینڈ نے تھوڑا عجیب و غریب طریقے سے کٹوا لیا تھا، تو پھر میں نے کیا کیا کہ جو ہڈیاں تھیں وہ بھی ساری ٹیسٹ کے لیے ایڈ کر لی، اور جو چکن مجھے ڈالنا تھا چیسٹ پیس وغیرہ وہ بھی اپنے حساب سے ڈال لیا۔ اب ریسیپی جو ہے نا آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ لہسن کوٹوں گی، اس میں کالی الائچی، کالی مرچ، تھوڑا سا زیرہ، اگر کالا زیرہ ہے تو وہ ڈالیں، اس سے ٹیسٹ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ صرف 1 الائچی بس، اور اس میں ہلدی، مسالہ، نمک اور آدھی چمچ سوکھا دھنیا میں نے صرف ٹیسٹ کے لیے ایڈ کیا ہے سالن میں۔ اور جو ہے نا آلو تو خیر نہیں ڈالا، پیاز اور ٹماٹر نہیں تھے، بس پیوری تھی تو میں نے ڈال دیا۔ اگر آپ کے پاس ٹماٹر ہوں تو آپ نے جو ہے نا لہسن کی بھنائی کے بعد ٹماٹر ایڈ کرنے ہیں، اور وہ بھی ٹماٹر کو بوائل کر کے ان کا چھلکا اتار کے تو ہی ایڈ کرنے ہیں، تو ہی آپ کا سالن بہت مزے کا بنے گا۔ بعد میں تھوڑی سی دہی ایڈ کر لیں گے، اس میں تھوڑا سا املی کا پلپ آپ ایڈ کریں، کیونکہ میں شوربہ بنا رہی تھی اور شوربے کے ساتھ ساتھ میں بنا رہی تھی صوبت، جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی مشہور ڈش ہے اور جو کہ کھانا بھی سنت ہے۔ تو میں آج پہلی دفعہ ہی گھر میں بنا رہی تھی۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہوٹلوں میں صوبت مل جاتی ہے، بہت ہی مزے کا سالن بنا ہوا ہوتا ہے، چاہے آپ دیسی مرغی کا لیں یا چاہے عام مرغی جو ہوتی ہے اس کا لیں یا گوشت کا لیں، وہ آپ کو دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں اندر روٹی کوٹی بھی ہوتی ہے، بہت ہی ٹیسٹ لگتا ہے اس میں۔ تو میں نے کہا چلیں آج گھر میں بنایا جائے باہر منگوانے سے، اور جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کی جائے۔ تو چلیں آئیں، اب میں آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، جو آج کا خوبصورت سا ٹاپک ہے، ہمیشہ کی طرح وہ استغفار ہے۔ کیونکہ یار اگر آپ، بہت ساری بہنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپی ہم کیا کریں، مشکلیں، تنگیاں، پریشانیاں، تو یار ہم سب کی زندگی کا راستہ دیکھ چکی ہیں۔ کیونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اب اللہ کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، یہ بات کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا ہے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی وظیفہ کہتا ہے نا کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، تو ہم وہ وظیفہ تو کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں۔ میں نے بھی ایک وقت تک استغفار کیا، لیکن مجھے یوں لگتا تھا نا کہ استغفار میری زندگی میں اثر انداز نہیں ہو رہا، استغفار میں اتنی کثرت سے پڑھ رہی ہوں پھر بھی مجھے اس کے فائدے نظر کیوں نہیں آ رہے۔ یوٹیوب کھولو تو لوگ اتنی صفتیں، اتنا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں استغفار کے بارے میں، بس سر کے پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی میری بہت ساری بہنیں بھی کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ بھی ہم سالوں سے استغفار پڑھیں، اور بہت ساری بہنوں نے بہت سارے میریکلز بھی بتائے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں، اور بہت ساری بہنیں اب تک نا امید ہیں۔ تو ان کو میں یہ بتانے کے لیے آج حاضر ہوئی ہوں نا کہ جب تک آپ اس چیز کو سمجھیں گے ہی نہیں کہ استغفار آپ کو کس طرح فائدہ دیتا ہے،
تب تک آپ کا استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کو استغفار پڑھنے کے تاثرات مطلب تھوڑے بہت فائدے آ رہے ہوں گے، لیکن آپ کہیں گے جس مسئلے کے لیے پڑھ رہی ہوں وہ حل نہیں ہو۔ تو کس طریقے سے آپ کو استغفار پڑھنا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی اسٹوری، جو کہ میں آپ کے ساتھ کتنی دفعہ شیئر کر بھی چکی ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ آپ لوگ کو بتانا پڑتا ہے، موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ استغفار جو ہے نا آپ کس طریقے سے پڑھیں گے تو اثر انداز ہوگا۔ میں استغفار پڑھتی تھی، بس ایسی استغفر اللہ پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، پھر پڑھ لیا، کبھی تسبیح پڑھ لی، کبھی 2 4 دفعہ پڑھ لیا، کبھی پھر اپنے کاموں میں لگ گئے، مطلب پھر سوچوں میں ڈوب گئے اپنے، جیسے نارمل ایک ہوم میکر کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ زندگی مسئلے ختم نہیں ہو رہے تھے، قرض چڑھا ہوا تھا، قرض اترتا تھا ایک تو دوسرا قرض نکالتا تھا، دوسرا اترتا تو تیسرا نکالتا تھا، اس طریقے سے قرض جب اتار ہی رہے تھے ساتھ ساتھ پھر فائنینشیل پرابلمس بھی گھر میں آتی تھی، شوہر کی بے روزگاری بھی آنے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے میں اب یہ ساری چیزوں کے ساتھ نپٹ رہی ہوں، پھر ذہنی ٹینشن، ویسے آپ کو ہوم میکر جو ہے نا بہت ہلکی خاموش صاف ستھرے گھر کے ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے دماغ میں اتنا بوجھ لی ہوئی ہوتی ہے نا، اگر آپ کو محسوس ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہوم میکر اپنے دماغ میں کتنا بوجھ دیا ہوتا ہے سوچوں کا کہ کیا بنے گا، کیا بن رہا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ کی چاہت ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم خود سوچتے خود کو پریشان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے میں ہی پریشان کر رہی تھی۔ اچھا ان سوچوں سے نکلتی تھی تو پھر دیکھتی تو کچن میں راشن نہیں ہے گھر میں، اب راشن ڈلوا لیا تو اور مسئلے، بچے بیمار، گھر میں مطلب نہ چاکیاں، ہسبینڈ سے ہر ٹائم کی چک چک بنی ہوئی، مطلب ہر طریقے سے گھر کا ماحول خراب رہتا تھا۔ پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے نا استغفار کو شاید بہت ہلکا لے لیا ہے، یعنی میں نے اس چیز کو نا مذاق میں لیا ہوا ہے، بالکل سیریس نہیں لے رہی ہوں۔ جب میرے مسئلے سیریس ہیں، جب میرا قرض سیریس ہے، جب میرے ہسبینڈ کی بے روزگاری سیریس ہے، میرے زندگی کے مسائل سیریس ہیں، میں سوچ سوچ کے انہیں پاگل ہو رہی ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے اندر نہیں لگا رہی، یعنی اللہ کے راستے میں نہیں لگا رہی، جس طریقے سے ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے استغفار پڑھنے کا اس طریقے سے کیوں نہیں کر رہی۔ تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں میں نے غلطی کی، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، اور بغیر ریئلائز کرے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسئلے تو ختم ہی نہیں ہوتے، بہت استغفار پڑھ لیا ختم نہیں ہو رہے۔ یہ نا امیدی جو ہے نا یہ ہمیں ختم کر دیتی ہے، لیکن یقین کریں اگر ہم استغفار کو صحیح طریقے سے پکڑ لیتے ہیں نا تو یہ سارے مسئلے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ پڑھتی تھی، لیکن پھر میں نے نا استغفر اللہ کو تھوڑا سا تبدیل کیا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، 100 مرتبہ میں پڑھ لیتی تھی ہر نماز کے بعد۔ اس کے بعد کبھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو زبان میں ورد الحمدللہ استغفار کا رہنا ہی شروع ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا سمپل استغفار میں پڑھتی ہی تھی۔ لیکن جب میں نے نماز کے بعد یہ پڑھنا شروع کیا نا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، تو مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ زندگی ہلکی ہونی شروع ہو گئی ہے، لائٹ شروع، یہ جو میں اسٹریس لیتی تھی، ٹینشن لیتی تھی، پریشانی، وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے، دل کو ایک سکون سا ملنا شروع ہو گیا، اور یہ یقین بلڈ ہو گیا ہے نا میرا کہ اللہ سے ہی ہے، ابھی بھی اللہ نے پریشانیاں، اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں اگر دی ہے تو اللہ ہی ختم کرے گا اس کو، میرے سوچنے سے یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر میں کچھ کر سکتی تھی تو وہ کثرت استغفار تھی جو میں نے کی، ہر نماز کے بعد ہی پڑھتی تھی، رات کو سوتے وقت میں لیٹتی تھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھی، اور اس کے بعد استغفار پڑھتے 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 میں سو جاتی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے اللہ پاک نے مجھے ایک خوبصورت گھر تو دیا، لیکن وہی بات ہے تھوڑا آزمائش میں بھی ڈالا، پھر الحمدللہ وہ آزمائش یعنی قرض کی آزمائش تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ حالاتوں میں چینجنگ آنی شروع ہو گئی، بچوں کے بیہیویئر بدلنے شروع ہو گئے، شوہر کے بیہیویئر میں چینجنگ آنی شروع ہو گئی، تو اسی طریقے سے جو ہے لگا کہ زندگی نے کروٹ لی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں استغفار چینجنگ لائے تو آپ کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، استغفار پڑھنے کا طریقہ تھوڑا بدلے، تھوڑی نیت کو اپنی ٹٹولیں کہ میری نیت کیا ہے، یعنی ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں لیکن باہر لوگوں کے بارے میں برا سوچ رہے ہوتے ہیں، دل میں بدگمانیاں اور بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر انسان کے دل میں بخل ہونا یا بغض ہو تو اس کی عبادتیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کمی بیشی سے معاف فرمائے مجھے، لیکن جتنا میں نے سنا ہے، جتنی مجھے علم ہے، وہی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو جب تک ہم اپنی نیتوں کو نہیں ٹٹولتے نا، اپنی نیتوں کو سب کے لیے صاف کر لے، چاہے کوئی بھی آپ کے ساتھ کتنا برا کر رہا ہے، وہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور اگر آپ صبر کر لیتی ہیں تو پھر اس صبر کا بدلہ تو آپ کو اللہ ہی دے گا۔ اس کا تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ صبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں صبر کو لائیں، خاموشی کو لائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی نیت کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، کسی کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جب ہم کچن میں آتے ہیں نا، تو الٹی سیدھی سوچیں، یہ شیطان نے ہمارے اندر گھر بنا لی، ہمارے دماغ کے اندر گھر بنا لی ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو الٹی سیدھی سوچیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا۔ یہ یقین کریں، میری بات پر یقین کریں، جب سے میں نے استغفار کرنا شروع کیا ہے نا، تب سے مجھے یہ سوچیں آنی ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے الحمدللہ سوچ ہی نہیں آتی، دل میں ایک سکون سا ہوتا ہے۔ جب میں کھانا پکانے کھڑی ہوتی ہوں نا، تو میری زبان اللہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے، اس میں درود پاک بھی ہوتا ہے، اس میں استغفار بھی ہوتا ہے، اور اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت سارے ذکر الحمدللہ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کو تب ذکر کی توفیق دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آپ کا ذکر کرتا ہے نا، تبھی آپ کو زمین پہ توفیق دیتا ہے ذکر کرنے کی۔ تو آپ اللہ کا ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور سب سے بڑی چیز وہی بات کہ آپ نے جو ہے نا، استغفار اگر آپ کر رہی ہیں نا، اور چاہتی ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں، استغفار کے فوائد آپ اپنی نظر سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے نبی، اپنے قوم سے کہہ دیجیے کہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دیں گے۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے لیے پانی کی نہریں بہا دوں گا، آسمان سے بارشیں کروں گا، بیٹوں جیسی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ اللہ نے دنیا اور آسمان اور زمین کی نعمتوں کا وعدہ استغفار کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تو آپ نے بھی کبھی کوئی بھی پریشانی ہے زندگی میں، آپ رزق کی تنگی ہے، ظاہر ہے اتنی خطرناک قسم کی مہنگائی ہو رہی ہے، رزق کی تنگی بڑھ رہی ہے، کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں، آپ کے دل میں نا یقین آ جائے گا کہ میرا اللہ ہی دینے والا ہے، میرا اللہ ہی دے گا، یہ اچھا برا میرے اللہ کی طرف سے۔ اور جب ہم یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور خاص وہ چیز جو میں نے اپنائی اپنی زندگی میں، نماز میں قناعت، یعنی کہ اپنی نمازوں کو لمبا کرنا شروع کر دیں۔ نماز جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ سے ملاقات کا ایک خوبصورت ذریعہ ہوتی ہے۔ تو نماز اب جب پڑھنے کھڑے ہوں، پہلے تو مکمل وضو، اس کے بعد وضو کی دعا، اس کے بعد استغفار، اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اب خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دھیان قائم نہیں رہتا، تو کوشش کریں آپ کی جو نظریں ہیں نا، وہ آپ کے انگوٹھے، پیر کے انگوٹھے کے اوپر ٹکی رہیں گی، تو یقین کریں آپ کا ایسا دھیان قائم ہوگا، آپ پوری نماز پڑھ لیں گے۔ پھر جو ہے نا، شیطان مردود نماز میں آتا ہے، الٹے سیدھے خیالات لے کے، ٹینشنیں لے کر۔ تو پہلے تو اگر آپ استغفار پڑھ رہے ہوں گے نا، تو شیطان آپ سے دور ہونا خود ہی آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا، آپ خود ہی اچھے کام کرنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو زندگی میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جب نماز میں آپ کو لگے کہ آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر سے نماز جو ہے نا، جہاں سے پڑھ رہے تھے وہیں سے شروع کریں۔ اور پھر جو ہے نا، نماز کے بعد اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک تو مجھے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ میری نماز کو خالص کر دے، یا اللہ میری عبادتوں کو قبول کر، یا اللہ پاک میں دل سے استغفار پڑھ رہی ہوں، اپنی نیت کو صاف کرتے ہوئے ایک اچھی مقدار میں استغفار پڑھ رہی ہوں، یا اللہ پاک تو میرے استغفار کو قبول منظور فرما۔ اور اگر یقین کریں آپ صرف نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھتی ہیں نا دن میں، تو آپ اور سچی نیت سے پڑھ رہی ہیں، آپ بالکل قناعت کے ساتھ آپ پڑھ رہی ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ والا استغفار آپ شروع کر لیں۔ یقین کریں آپ خود ایک دن اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گی اپنی میریکل سٹوری۔ بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ ان لوگوں کی عادت بن گئی ہے، یہ ویوز حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یقین کریں یہ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اللہ نے، میرے رسول نے بتائی ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہ اپنی قوم سے کہیے کہ استغفار کریں۔
تو آپ بھی استغفار کریں، استغفار کی طرف آئیں، اور اگر ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو نا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ استغفار کی طرف آئیں، اور یقین کریں کوئی ایک بندہ میری ویڈیو کے ذریعے یا آپ کے شیئر کرنے کے ذریعے استغفار کے لیے آتا ہے نا تو اس کی زندگی کا ہر اچھا عمل جو ہے نا اس کا فائدہ، اس کا ثواب مجھے اور آپ ہم دونوں کو ملے گا۔ تو جناب لیتی ہوں آپ سے اجازت اسی امید کے ساتھ کہ ولاگ پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور جب آپ استغفار شروع کر رہی ہیں نا تو اب آپ نے مجھے استغفار ڈن لکھ کر ضرور کمنٹ میں بھیجنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طریقے سے چینج ہوگی۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، استغفار کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قدم پہ آنے والے مسئلے کو خود ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا اور آسانیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ اور کوشش کریں کہ روزانہ آپ کے اپنے گھر کے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا کریں۔ اللہ کے نام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ کسی فقیر غریب کو دیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کے ساس سسر ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہے، ان کا کوئی کرنے والا نہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں، ہاتھ پاؤں بنیں، اللہ آپ کا ساس ہوگا۔ السلام علیکم۔